جنرل مشرف نے کہا، محمد ضیاء الدین صاحب نے سنا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل safsaf@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 2 ستمبر 2016۔ محترم نصرت جاوید صاحب نے 31 اگست 2016 کو اپنے کالم مشرف MQM ریکارڈ درست ہو گیا میں جنرل مشرف کے MQM کو غدار کہنے والے بیان کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے کالم 25 اگست 2016 میں لکھا تھا کہ جنرل مشرف کی MQM غدار ہے والی بات انہیں محترم محمد ضیاء الدین صاحب کے ذریعے پتہ چلی، جو ان کے خیال میں اس افطار پارٹی میں بذات خود موجود تھے، لیکن اس ریکارڈ کی درستگی محترم سعود ساحر صاحب نے نصرت جاوید صاحب کو بھیجی گئی ای میل کے ذریعے کرنی چاہی۔ سعود صاحب نے یاد دلایا کہ ضیاء الدین صاحب غالباً ان دنوں لندن میں تھے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی اور اس بات کی تصدیق چاہی کہ کیا واقعی پرویز مشرف نے MQM کو غدار وطن کہا تھا۔ سعود ساحر صاحب نے تصدیق کی کہ پرویز مشرف نے ایسا ہی کہا تھا۔ اسی بنیاد پر ضیاء الدین صاحب نے روزنامہ ڈان میں یہ واقعہ لکھا بھی۔ سعود صاحب کا شکریہ کہ ان کے خط لکھنے کی وجہ سے ریکارڈ درست ہو گیا۔ محترم نصرت جاوید صاحب کا مندرجہ بالا کالم پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں موجود 1999 کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مشرف کی MQM کو غدار کہنے والی بات کے حوالوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ میری یادداشت کے مطابق یہ واقعہ 27 رمضان المبارک 16 جنوری 1999 کا ہے۔ جنرل مشرف کی طرف سے دیے گئے اس افطار میں محترم محمد ضیاء الدین صاحب، محترم حامد میر صاحب، محترمہ نسیم زہرا صاحبہ اور محترم سعود ساحر صاحب سمیت 10 سینئر صحافیوں نے شرکت کی، یعنی محترم محمد ضیاء الدین صاحب وہاں بذات خود موجود تھے۔ تاہم محترم سعود ساحر صاحب کی یادداشتوں کے بارے میں سوالیہ سوچ لانا بھی گناہ ہے، لیکن معاملہ ریکارڈ کی درستگی کا ٹھہرا، اسی لیے میرے اندر کے صحافیانہ تجسس نے ضد پکڑی۔ میں نے محترم نصرت جاوید صاحب کا کالم شائع ہونے کے بعد اسی روز یعنی 31 اگست 2016 کو محترم محمد ضیاء الدین صاحب کو ای میل کی۔ میں نے لکھا کہ میری 1999 کی یادوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ آپ جنرل مشرف کے اس افطار میں موجود تھے جس میں انہوں نے MQM کو غدار کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ کچھ ماہ قبل آپ حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بھی یہ بات صاف صاف بتا چکے ہیں، لہٰذا محترم محمد ضیاء الدین صاحب کی اس تقریب میں عدم موجودگی والی بات درست نہیں ہے۔ میں محترم محمد ضیاء الدین صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ای میل کا فوری جواب دے کر مجھے عزت بخشی۔ انہوں نے مجھے بھیجی گئی اپنی انگریزی ای میل میں جو لکھا اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے۔ میں 2006 سے 2009 تک لندن میں تھا۔ مذکورہ واقعہ جنوری 1999 میں پیش آیا۔ جب مشرف نے الطاف کے بارے میں کہا تو میں وہیں موجود تھا۔ بے شک میں نے 2007 میں لندن سے سعود ساحر صاحب کو فون کیا۔ اس فون کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں اس واقعے کو اپنے کالم روزنامہ ڈان میں تحریر کرنے سے پہلے مشرف کے اس بیان کی دوبارہ تصدیق چاہتا تھا، کیونکہ وہ سعود ساحر صاحب ہی تھے جنہوں نے مشرف سے یہ سوال پوچھا تھا۔ محترم محمد ضیاء الدین صاحب، محترم سعود ساحر صاحب اور محترم نصرت جاوید صاحب کی مندرجہ بالا کالمی اور ای میلی گفتگو سے سیاست کے طالب علموں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سیکھنے کی خاص بات یہ ہے کہ غداروں کو اپنے ساتھ ملانے والے کیا کہلائیں گے۔ دوسری یہ کہ صرف سیاستدان ہی غدار نہیں ہوتے۔ البتہ میری جواب ریکارڈ درستگی سے یہ ٹھیک پتہ چل گیا کہ محترم محمد ضیاء الدین صاحب مشرف کی اس تقریب میں موجود تھے، اور یوں محترم نصرت جاوید صاحب کے 25 اگست 2016 والے پہلے کالم میں لکھی گئی
ان کی یادداشت درست ثابت ہوئی۔ محترم نصرت جاوید صاحب نے اپنے حالیہ کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ سعود طاہر صاحب دائیں بازو کے بڑے پیامبر تھے اور خود محترم نصرت جاوید صاحب بائیں بازو کے خیمے میں مقیم تھے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ دائیں اور بائیں کے درمیان تفریق اب عرصہ ہوا ختم ہو چکی ہے، صحافی بھی صحافی نہیں رہے، خبر نہیں بھاشن دیتے ہیں، خدا نے جنہیں عقل سے زیادہ خوبصورت شکل عطا کی ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرینوں کے اسٹار بن گئے ہیں۔ محترم نصرت جاوید صاحب کی یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ سوویت یونین کے زوال اور امریکہ کے اکیلے عروج کے بعد دائیں اور بائیں بازو کی تفریق ختم ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دائیں اور بائیں بازو والے ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ دوری کے فاصلے کم کرنے کے لیے دائیں بازو والے اپنی جگہ چھوڑ کر نسبتاً لمبا فاصلہ طے کر کے بائیں بازو والوں کے پاس گئے ہیں۔ شاید انہیں بائیں بازو والوں کی کچھ ادائیں زیادہ پسند آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ محترم نصرت جاوید صاحب کے مذکورہ کالم پر میرے تجسس کے بعد یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بائیں بازو والوں کا ریکارڈ پہلے سے ہی درست ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔